ہوتا ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہمارے پاس کیا آ جاتی ہے؟ فرشتوں پر ایمان، ٹھیک ہے، عقیدہ رسالت یعنی رسولوں پر ایمان۔ اب رسولوں کے بارے میں ہمارا ایمان اور عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ یعنی ہمارے دل میں یہ نیت، یہ ایمان اور یہ عقیدہ ہو کہ اللہ نے ہی اپنے بندوں کو اپنے احکامات سے آگاہ کرنے کے لیے انبیاء اور رسول بھیجے، جو لوگوں کو اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کا حکم دیتے ہیں، عبادت کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور اس کے یعنی اللہ پاک کے انبیاء اور رسول نے ہی تمام حقوق و فرائض کی ادائیگی سے اللہ کے مخلوق کو یا بندوں کو آگاہ کیا، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے رسولوں پر۔ اور 1,24,000 انبیاء اور رسول پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ تمام کے تمام انبیاء اور رسول 1,24,000 اللہ پاک کی طرف سے ہی بھیجے ہوئے تھے اپنی مخلوق کی اصلاح کرنے کے لیے، اپنی مخلوق تک یا اپنے بندوں تک اپنے احکامات پہنچانے کے لیے۔ اب عقیدہ رسالت کو اگر ہم نے ثابت کرنا ہو تو ہم سورہ بقرہ کی ایک چھوٹی سی آیت ہے، کافی ساری بچوں کو یہ زبانی بھی یاد ہوگی، لا نفرق بین احد من رسلہ۔ کیا آیت ہے؟ لا نفرق بین احد من رسلہ، یعنی ہم اس کے رسولوں سے کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے، یعنی جتنے بھی ہیں تمام کے تمام معزز ہستیاں تھیں، بزرگ ہستیاں تھیں، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول اور انبیاء تھے، ٹھیک ہے۔ اب آگے تیسرا عقیدہ کیا آ جاتا ہے ہمارے پاس؟ فرشتوں پر ایمان۔ فرشتوں پر ہمارا کیا ایمان ہونا چاہیے؟ یعنی فرشتے کیا چیز ہیں؟ فرشتوں پر ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ فرشتے اللہ کی نورانی مخلوق ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کا وجود تسلیم کرنا باقی عقائد کی طرح ضروری ہے۔ جیسے ہمارا اللہ پر ایمان ہے، جیسے ہمارا رسولوں پر ایمان ہے، اسی طرح فرشتے بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور اس بات کو ہم نے ماننا ہے اور یہ ہم پر لازم ہے کہ یہ اللہ پاک کی بنائی ہوئی نورانی مخلوق ہے، نور کی بنی ہوئی مخلوق ہے، اور یہ ایسی مخلوق ہے جو کہ ہر وقت اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں، ہر وقت اللہ پاک کے احکامات کے پابند ہیں اور اللہ پاک کے احکامات کی خلاف ورزی نہیں کرتے، جو نہ تکبر کرتے ہیں اور نہ ہی اللہ پاک کی عبادت کرنے سے تھکتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر جتنے احکامات فرشتوں کے سپرد کیے گئے ہیں وہ جیسے ان احکامات کو ادا کرنے کہا کہ اسی طرح تمام احکامات کو ادا کرتے ہیں۔ اگلا عقیدہ ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے؟ آسمانی کتابوں پر ایمان۔ اب آسمانی کتابوں پر ہمارا ایمان کیا ہونا چاہیے؟ یعنی آسمانی کتابوں کے بارے میں آپ کو جو پتہ ہے نا اس پر آپ کا دل سے بھی ایمان اور تصدیق ہو۔ مثال کے طور پر اللہ نے رسولوں پر کتابیں اور صحیفے نازل کیے، ٹھیک ہے، ان سب کو اللہ کی طرف سے نازل شدہ اور سچا تسلیم کرنا اسلامی عقائد میں، یعنی یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ تمام کی تمام جو آسمانی کتابیں تھیں، تورات، زبور، انجیل، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ پاک کے انبیاء اور رسول پر نازل کیے گئے تھے اور اس پر ہمارا ایمان ہے کہ ہاں یہ بھی سچی کتابیں ہیں۔ اس کے علاوہ 2 صحیفے اما پارے کی ایک صورت میں ہے صحف ابراہیم و موسیٰ، یعنی ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفے۔ اب صحیفے کسے کہتے ہیں؟ کچھ پیجز کی چھوٹی سی کتاب کو، تو وہ بھی دونوں صحیفے بھی اللہ کی طرف سے اللہ کے انبیاء اور رسول پر نازل شدہ ہیں، اس پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ یہ ہو گیا آسمانی کتابوں پر ایمان، یعنی آسمانی کتابوں کے بارے میں ہمارا عقیدہ۔ اگلی ہیڈنگ کیا ہے؟ تقدیر پر ایمان، یعنی اگر تقدیر اچھی ہے یا بری ہے تو اس پر واویلا نہیں مچانا، نوحہ نہیں کرنا، مایوس نہیں ہونا، کیونکہ اللہ کی رحمت سے مایوس کون ہوتا ہے؟ کافر۔ تو الحمدللہ ہم تو مسلمان ہیں، تو اس لیے اگر کوئی آفت، مصیبت یا بیماری آتی ہے تو ہم نے صرف اس بات پر ایمان رکھنا ہے کہ اچھی تقدیر بھی اللہ کی طرف سے ہے، بری تقدیر بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالیٰ، یعنی تقدیر اچھی ہو یا بری ہو ظاہر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو اس میں ہم نے کسی انسان کو بھی قصوروار نہیں ٹھہرانا کہ فلاں کی وجہ سے یہ ہوا، یا اگرچہ کے لفظ بھی نہیں استعمال کرنا، مگر کا لفظ بھی استعمال نہیں کرنا اگر کوئی کام نہیں ہوا، کیونکہ یہ جو اگر، مگر یا اگرچہ کا لفظ ہے نا، اس کے ذریعے شیطان انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، یعنی انسان یہ سوچتا ہے کہ کاش اگر یہ نہ ہوتا تو میں یہ کر لیتا، کاش کہ یہ کام ہو جاتا اگر ایسا نہ ہوتا۔ تو دیکھیں یہ جو ہے نا، یہ ایک قسم کی نا امیدی ہے، مایوس ہونا ہے اللہ پاک کی طرف، اللہ پاک کے دیے ہوئی تقدیر سے۔ تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ایسے خیالات یا ایسے جملے کہنے سے انسان جو ہے وہ انسان اور اس کے نیک ارادوں کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ اچھا، اگلا عقیدہ ہمارے پاس کیا ہے؟ بعث بعد الموت، یعنی موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا۔ ظاہر ہے اس پر بھی الحمدللہ ہم سب کا ایمان ہے اور دل سے تسلیم بھی کرتے ہیں اور تصدیق بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہم نے مر کر دوبارہ اٹھنا ہے، ٹھیک ہے، یعنی میدان محشر میں ظاہر ہے تمام جو فوت شدہ ہیں وہ دوبارہ قبروں سے اٹھ کر ہی میدان محشر میں اللہ پاک کے سامنے حاضری کے لیے کھڑے ہوں گے، پھر اعمال کا حساب کتاب ہوگا، نیک لوگ جنت میں اور برے لوگ یا کافر اور مشرک جو ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ اس عقیدے پر بھی یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم نے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے۔ آخری عقیدہ ہمارے پاس آ جاتا ہے عقیدہ آخرت، ٹھیک ہے،
یعنی قیامت قائم ہوگی. آخرت بھی ایک دن ہے جو کہ دنیا کے بعد آئے گا، اور وہ جو آخرت ہے وہ ہمیشہ کے لیے قائم دائم ہوگا. یعنی دنیا کی زندگی جو ہے وہ عارضی ہے، لیکن آخرت کی زندگی عارضی بھی نہیں ہے، فنا ہونے والی بھی نہیں ہے، بلکہ دائمی ہے. تو اب آخرت پر ہمارا ایمان کیسے ہونا چاہیے؟ مثال کے طور پر آخرت کے بارے میں جو کچھ ہمیں پتہ ہے نا، اس پر ہم یہ کہیں کہ اس پر ہمارا ایمان ہے اور دل سے ہم تصدیق کرتے ہیں، تو یہ ہو جاتا ہے عقیدہ آخرت. مثال کے طور پر ہم یہ کہیں کہ ایک دن یہ تمام دنیا ختم ہو جائے گی، اللہ اولین و آخرین کو زندہ کرے گا. یعنی جتنی بھی پہلی قوم امتیں ہیں اور جو امت محمدیہ ہے، یا قیامت تک جتنی بھی مخلوق پیدا ہوگی، ان تمام کو اللہ پاک میدان محشر میں جمع کریں گے. ٹھیک ہے، اور تمام لوگوں سے ان کے اعمال کا حساب ہوگا. جن کے ایمان درست اور اعمال صالحہ زیادہ ہوں گے تو ظاہر ہے وہ جنت میں جائیں گے، اور کفار اور جن لوگوں کے برے اعمال زیادہ ہوں گے تو ظاہر ہے وہ جہنم میں جائیں گے. ان تمام باتوں پر اگر ہمارا ایمان ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ عقیدہ آخرت. صرف 2 ٹاپک یعنی 2 موضوع ہم نے پڑھے. ٹھیک ہے، بنیادی عقائد. پھر آپ نے بنیادی عقائد میں سے بنیادی لفظ کو بھی ایکسپلین کرنا ہے، عقائد کو بھی ایکسپلین کرنا ہے. پھر عقیدے کا لغوی معنی، اصطلاحی معنی، عقیدے کی ایسی انسانیت یعنی معاشرے میں کیا اہمیت ہے وہ بتانا ہے آپ نے، یعنی انسانی ذات میں اس کی کیا اہمیت ہے، تو وہ 4 پوائنٹ آپ نے یاد کرنے ہیں. اس کے علاوہ اسلام میں عقیدے کی کیا اہمیت ہے، تو وہ آپ نے 6 پوائنٹ یاد کرنے ہیں. 6 پوائنٹ میں سے آپ کے پاس ایک حدیث ہے، وہی 2 احادیث ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. ایک یہ، اور دوسری یہ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا انسانی جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو تو ظاہر ہے پورے جسم صحیح ہوتے ہیں اور نیک اعمال ہوتے ہیں، یعنی اعمال کی اصلاح ہوتی ہے. اور اگر وہ گوشت کا ٹکڑا ہی بگڑ جائے یعنی خراب ہو جائے تو ظاہر ہے تمام جسم کے اعضاء بھی برے اعمال کرتے ہیں، اور اس گوشت کے ٹکڑے سے مراد کیا ہے؟ دل. اور جو دوسرا ٹاپک ہم نے پڑھا، دوسرا موضوع وہ کیا ہے؟ اسلام کی بنیادی عقائد. اگر ایمانی مفصل آتے ہیں تو اس کے ترجمے سے ہی ثابت ہے کہ عقیدے کتنے ہیں؟ 7، اور ہر ایک عقیدے کو آپ نے ایکسپلین کرنا ہے. اور یہ ایسا موضوع تھا آج کا جو انتہائی ایزی تھا، جو کہ بچے دوسری تیسری جماعت سے یا 2-3 کلاس سے پڑھنا سٹارٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ایزی سا لیکچر ہے، اس کو یاد کر لیجیے گا، اور اپنے پاس جو لفظ سمجھ نہیں آئے اس کو بھی نوٹ کر لیجیے گا. اور جو میں نے ہیڈنگس دی، اگر آپ کی بک کے اوپر ہیڈنگ نہیں ہے تو وہ ہیڈنگ بنا لیجیے گا. جب دوبارہ آئیں گی انشاءاللہ تو میں نے لیکچر کو ریپیٹ ہرگز بھی نہیں کرنا. ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. فی امان اللہ.